أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وهبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة، وآتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فعاذر في الدعاء ومنح النصر وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد تبعثر عليه من غرته الدنيا باع هزه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس. صلوات پڑھتے محمد وآل پروردگار آپ کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ 40 کا دن ہے، مختصر سے وقت میں چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آج کی زیارت جو آپ نے پڑھی ہوگی یا بھی پڑھیں گے، زیارت 40، اسی زیارت کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج سے پہلے بھی جو چند گفتگو کی، اسی زیارت کے چند فقرات کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور گزشتہ روز اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو حسین ابن علی کے سامنے آئے تھے، ان کے آنے کی ایک وجہ جسے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا، کہ انہوں نے اپنی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دیا۔ پسترین چیز کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ
اس طرف آنے والوں کے بارے میں چھٹے امام نے بیان فرمایا، اور وہ خود امام حسین علیہ السلام جو اس مقام پر آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف باتیں، مختلف گفتگو کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے۔ بالآخر ساری دنیا میں عقل رکھنے والے افراد اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اتنا مختصر سا قافلہ ایک ملک کی فوج سے کس طرح سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد، جو مختلف روایتیں ہیں ان کے مطابق ایک 70-72-100 افراد پر مشتمل قافلہ کس طرح سے ایک اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ اکثر یہ گفتگو ہوتی ہے امام حسین کیوں گئے تھے، کیونکہ کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت یہ سب چیزیں بیان کر دی تھیں اپنے گھر میں۔ جب جناب ام سلمہ نے آپ سے گفتگو کی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے بالکل واضح انداز میں بتا دیا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے محمد حنفیہ نے جب مکے میں آپ سے گفتگو کی تو آپ نے بتا دیا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں بچوں کو چھوڑ دیں، کہا پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ یہ اسارت اور قیدی بن کر شہروں میں مختلف مقامات پر ان کو لے جایا جائے، اسیر ہوں گے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے علم کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جو چیز آپ کو بیان ہوئی تھی اس کی روشنی میں امام کو معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہ کیا کیوں ہوگا، یہ قربانی کیوں دی جائے گی، اس قربانی کا سبب کیا ہے، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں فلسفہ قیام سید الشہداء۔ یہاں پر آ کر لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم جتنی زیادہ مضبوط بات، جتنی زیادہ بہتر بات کوئی معصوم امام بیان کر سکتا ہے کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ میں اور آپ ممکن ہے دنیا کے مختلف معاملات کو دیکھ کر امام کی جو ناقص شناخت رکھتے ہیں اس شناخت کو رکھنے کے بعد ممکن ہے ہم کچھ کہتے ہوئے دکھائی دیں، لہٰذا مختلف باتیں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مختلف اقوال کے جناب امام حسین علیہ السلام کربلا میں اس لیے آئے، کربلا میں اس لیے آئے، کربلا میں اس لیے آئے۔ مثلا ایک قول ہے کہ امام چاہتے تھے کہ جنگ کریں اور حکومت حاصل کر لیں، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن سب سے بہتر قول اس کا ہو سکتا ہے کہ جو امام کی معرفت رکھتا ہو، جو امام کو پہچانتا ہو، جو امام کی شناخت رکھتا ہو۔ ایسے میں یہ زیارت اربعین جو خود ایک مستند زیارت ہے، کیونکہ ممکن ہے اس کے مقابلے میں آپ کو اور دوسرے اقوال ملیں اور وہ کسی روایت کی صورت میں ہوں، آپ کو اس روایت کے بارے میں تحقیق کرنا پڑے گی کہ آیا وہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس روایت کے اوپر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، وہ روایت نقل کرنے والا کون ہے۔ لہٰذا روایتیں اس کے مقابلے میں ممکن ہے آپ کو اور ملیں، لیکن وہ روایت مستند نہیں ہے۔ جتنا زیادہ مضبوط اور جتنی زیادہ مستند یہ زیارت اربعین ہے، اس کے مقابلے میں ان روایتوں کی اہمیت نہیں ہے اگر ان کو ہم قبول بھی کر لیں۔ یہ مستند روایت کے جس کے اندر چھٹے امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا مقام و عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان دشمنوں کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کی پستی کے سبب کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ وجہ کیا تھی۔ یہ وہ دنیا تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جانتے تھے، ان تمام چیزوں کا علم رکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ امام کیوں آئے اس مقام پر؟ امام نے اپنا خون جگر کیوں اس راہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا؟ اس نقطے کو بھی چھٹے امام نے اس زیارت کے اندر بیان کیا۔ انشاءاللہ جو پڑھ چکے ہیں، اگر پڑھیں دوبارہ تو اس زیارت کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ اس زیارت کے اندر
معصوم امام چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی جو کربلا میں آئے تھے وہ کیوں آئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام اتنی عظیم قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ یہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، یہ جو خلیفۃ اللہ ہے، یہ جو ولی اللہ ہے، یہ جو حجت اللہ ہے، یہ کربلا کے اندر کیوں آ رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اس نے آ کر اپنا خون جگر پروردگار عالم کی راہ میں کیوں پیش کیا؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ، اپنا خون جگر بذل کیا، ہدیہ کیا، پیش کیا خدا کی راہ میں، فیکا، تیری راہ میں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ، تاکہ نجات دے۔ جب انسان غرق ہو رہا ہوتا ہے تو اسے جو بچانے کے لیے آتے ہیں اس غرق ہونے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں استنقاذ، ڈوب رہا ہے، لہٰذا اس بچانے والے عمل کو کہتے ہیں استنقاذ غریق، ڈوبتے ہوئے کو بچانا۔ اور حسین کی تو یہ صفت ہے، حسین کو تو پروردگار عالم نے سفینۃ النجات کہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کیوں آ رہے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ، تاکہ نجات دے وہ امت جو ڈوب رہی تھی۔ کس چیز کے اندر؟ کس چیز میں غرق ہو رہی تھی؟ امام صادق فرماتے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ تمہارے بندوں کو، اس انسان کو نجات دے۔ کس چیز سے؟ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، یہ انسان جو جہالت کے اندر غرق ہو رہا تھا، یہ جو گمراہی کے اندر ڈوب چکا تھا، اس انسان کو نجات دلانے کے لیے جس طرح سے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کیوں آئے؟ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو گمراہی سے نکالیں، یہ انسان کو جہالت سے نکالیں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا مقصد چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی جو اپنا خون جگر راہ خدا میں دے رہا ہے، ہدیہ کر رہا ہے، کسی چیز کے بدلے میں حسین اس کام کو کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حسین اس لیے نہیں آئے کہ میں یہ خون جگر دوں گا تو پروردگار مجھے کچھ دے گا۔ حسین بذل کر رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں، راہ خدا میں نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ عشق کا مرتبہ ہے، عشق کا مرحلہ ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف معشوق کی رضایت، اس کی مرضی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ بس امام حسین جو چھٹے امام بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنْ حَيْرَةِ مِنَ الْجِهَالَةِ، یہ جہالت میں ڈوب گئے تھے۔ ان کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلانے کے لیے کہ ان کو نجات دلانا منحصر تھا حسین کے خون میں۔ ان کی نجات، اس امت کی نجات، ان انسانوں کی نجات منحصر تھی کہ حسین ابن علی کربلا پہنچے اور اس عظیم قربانی کو دیں۔ ان کی نجات منحصر تھی اس چیز کے اندر کہ حسین کے بعد حسین کے اہل بیت اسیر ہو کر مختلف مقامات پر ان کے لے جایا جائے، یہ اسی عمل کے اندر منحصر تھی۔ بس امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جہالت سے نکالنا۔ جہالت کیا ہے؟ یہ جہالت بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ عام طور پہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جو ہماری زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، ہم بھی اس کلمے کو کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، جہالت یا جاہل۔ فلاں صاحب جاہل ہیں، کیا مطلب؟ جاہل یعنی نہیں جانتا، علم نہیں رکھتا، مختلف معنی میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس جہالت کو اگر تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں، کیونکہ مسئلہ اہم ہے، چند قرآن مجید سے چند مقامات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر بہت سے کاموں کی وجہ جہالت بیان کی گئی ہے، یعنی انسان یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جاہل ہے۔ یہ کام کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جاہل ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، آپ جانتے ہیں عجیب و غریب قوم تھی۔ حضرت موسیٰ بار بار سمجھاتے تھے،
حضرت موسیٰ سے عجیب و غریب قسم کے تقاضے کرتے تھے. حضرت موسیٰ جو توحید کا علمبردار ہے، حضرت موسیٰ جو انہیں جہالت سے، گمراہی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، حضرت موسیٰ جو انہیں توحید کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، بت پرستی سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس قوم کو حضرت موسیٰ فرعون کے چنگل سے نکالتے ہیں، دریائے نیل میں راستہ بناتے ہیں. دریائے نیل کو کراس کر کے جب اس قوم کو ایک دوسرے مقام پر منتقل کرتے ہیں، پیچھے فرعون کا پورا لشکر غرق ہو جاتا ہے اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو تاریخ قرآن کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ ایک مقام پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ کون ہے؟ کس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ کا نبی جو توحید پرست ہے، جو توحید کا علمبردار ہے، پروردگار عالم کا نبی کہ جس نے یہ ساری زحمتیں اس توحید کے لیے اٹھائیں. اچانک یہ لوگ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم کیوں نکل رہے ہیں، کیوں اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ، جس طرح سے ان لوگوں کے پاس مختلف خدا ہیں، اسی طرح سے ہمارے لیے بھی خدا بنا دے. یعنی اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جو موسیٰ کبھی بھی پورا نہیں کرے گا. جناب موسیٰ یعنی کس چیز کا؟ یعنی شرک کا تقاضا، بت پرستی کا تقاضا. اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ ان سے کیا کہتے ہیں؟ جناب موسیٰ فرماتے ہیں قَالَ إِنَّكُمْ تَجْهَلُونَ. یہ جو تم بات کر رہے ہو اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تم جاہل ہو. یعنی جہالت کا ایک اثر، ایک نتیجہ کیا ہے؟ بت پرستی، شرک. بس جہالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے تم جاہل ہو، انکم تجہلون، تم جاہل ہو. تم مجھ سے اس چیز کا تقاضا کر رہے ہو. میں تمہارے لیے اتنی زحمتیں اٹھا رہا ہوں اس خدا کی طرف لے جانے کے لیے، اور تم مجھ سے تقاضا کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے ایک اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا خدا بنا دوں. جو ہاتھوں سے بنایا جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بنانے سے بن جائے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا بے نیاز ہے. بس بت پرستی اور شرک کی جو ایک وجہ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ وہ تھی جہالت. اس جہالت کا ایک اور اثر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہے بد اخلاقی، اخلاق کی پامالی، اخلاق کا خاتمہ، اخلاقی اقدار کی موت. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ یہ اگر انسان جہالت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. یہ بد اخلاقی کی پستیوں میں گھر جاتا ہے، بد اخلاق سے بد اخلاق تر ہوتا چلا جاتا ہے. وہ چیزیں جو پروردگار عالم نے اس کے لیے مقرر کی ہوتی ہیں اس کے خلاف جاتا ہے. حضرت لوط کی قوم حضرت لوط سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ پروردگار عالم نے اس انسان کو خلق کیا مذکر اور مؤنث کی صورت میں، مرد و عورت کی صورت میں، میل اور فیمیل کی صورت میں. ان دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کا باعث قرار دیا. یہ انسان مکمل ہوتا ہے جب یہ دو مختلف صنف آپس میں ملتی ہیں. لیکن حضرت لوط کی قوم اس سنت پروردگار، اس طریقہ پروردگار کے برخلاف چلتی ہے. حضرت لوط ان کے اس عمل کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت لوط ان سے کہتے ہیں کہ بل انتم قوم تجہلون. حضرت لوط سے تقاضا کر رہے ہیں تو حضرت لوط کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جاہل ہو. بد اخلاقی اور سنت پروردگار اور روش پروردگار کے خلاف چلنا جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت یوسف کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا. اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. 28 سال کے بعد جب حضرت یوسف کو ان کے بھائی ملے ہیں تو حضرت یوسف نے ان سے خطاب کیا، کہا جانتے ہو حل علمتم ما فعلتم، تم جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم نے اپنے بھائی کو کنویں میں جو ڈالا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیا سبب تھا؟
وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنے بھائی کو، کہ جو اللہ کا نبی تھا، جو نبی اللہ کو بہت عزیز تھا، حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، وہ جو حسد کی آگ تمہارے اندر پل رہی تھی، اس حسد کی آگ کا سبب کیا تھا؟ یہ حسد کیسے آیا تمہارے اندر؟ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ جاہلون، کہا اس وجہ سے تھا کہ تم جاہل تھے۔ تو عزیزان محترم، شرک کا سبب جہالت، غیر اخلاقی چیزوں کا سبب جہالت، تعصب کا سبب جہالت۔ مدینے کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے اور مدینے کے دو قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے اوس، ایک کا نام ہے خزرج۔ دونوں قبیلوں کے جوانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے گفتگو کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے ان کے بڑوں کو اس طرح سے مارا، تمہارے بڑوں نے ان کے بڑوں کو اس طرح سے مارا، دونوں کو ابھار رہا ہے تاکہ دوبارہ سے ایک جنگ شروع ہو۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے، فوراً اس مقام پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم دوبارہ جہالت کی طرف انہیں پلٹانا چاہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جہالت ہے جو لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، جنگ و جدال کا سبب بنتی ہے۔ انبیاء کا کام تھا جہالت کو ختم کرنا، اس انسان کو جہالت سے نکالنا۔ اوصیاء کا کام تھا جہالت سے نکالنا۔ امام حسین کربلا میں کیوں آ رہے ہیں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ، تاکہ تیری اس امت کو، تیرے اس بندوں کو جہالت سے نکالیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ ہدف ہے، یہ مقصد ہے کہ جو چھٹے امام نے اس زیارت اربعین میں بیان کیا، جہالت میں غرق ہو چکا ہے۔ رسول خدا آئے اس انسان کو جہالت سے نکالنے کے لیے، اور پھر آپ کا پانچواں امام ایک عجیب جملہ کہتا ہے سَتَكُونُ ان قریب جاہلیت الاخرى، ایک اور جاہلیت واپس آئے گی۔ 50 سال کے بعد رسول اس دنیا سے چلے گئے، ایک مرتبہ دوبارہ جاہلیت کا زمانہ پلٹا کہ جس جاہلیت کے خاتمے کے لیے حسین ابن علی نے کربلا کو آباد کیا۔ پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ ان قریب ایک اور جہالت آئی۔ وہ جاہلیت کیسی تھی؟ وہ زمانہ کیسا تھا کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام اپنے اس عمل کے ذریعے اس انسان کو جہالت سے نکال رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے اس زمانے کے اندر بے حجابی، بے عفتی، اس زمانے کے اندر عبادت جو مخصوص ہے جمعے کے دن، وہ کسی اور دن انجام دی جا رہی ہے۔ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے اولیاء کو سب و شتم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ پر سب کی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا ظلم ہے، کہ جن کی محبت کو پروردگار عالم نے قرآن میں واجب قرار دیا، قرآن میں ضروری قرار دیا، ان سے محبت کرنا جرم ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ جو محبت کی وجہ سے جنہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ مولا کائنات نشاندہی کر رہے ہیں کہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ جاہلیت کا زمانہ پلٹا، دوبارہ سے جاہلیت لوٹ آئی۔ اب اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی کربلا میں آئے۔ سرزمین شام جاہلوں کا مرکز تھا۔ البتہ توجہ رہے کہ جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، کبھی یہ جہالت علم کے مقابلے میں آتی ہے، کبھی یہ جہالت نادانی اور بے وقوفی کے مقابلے میں آتی ہے۔ یہ جو دوسرے قسم کی جاہلت ہے یہ پھر بھی قابل قبول ہے، اگرچہ جاہلیت اچھی چیز نہیں ہے، جہل اچھا چیز نہیں ہے، لیکن نادانی، لا علمی کی بنا پر اگر انسان جہالت رکھتا ہو، جہالت میں مبتلا ہو، تو پھر بھی اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی جیسے ہی نادانی علم میں تبدیل ہوتی ہے، فوراً یہ راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر جہالت علم کے مقابلے میں ہو تو پھر یہاں پر انسان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ نادانی بہت تھی، سید سجاد نے آ کر شام کے اندر اپنا تعارف کرایا، قرآن مجید کی آیات
جب لوگ پڑھتے تھے اور اہل بیت کی توہین کرتے تھے تو اس وقت سید سجاد کہتے ہیں اتعرف نبأ العظیم، تو جانتا ہے نبأ العظیم کون ہے؟ کون ہے؟ کہا انا نبأ العظیم، میں ہوں وہ جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اہل بیت وہاں پر، سید سجاد وہاں پر کربلا میں جو تعارف کرا رہے ہیں شام کے اندر خاص طور پہ، کہ جو جاہلوں کی سرزمین ہے، جس کے لوگوں کو جہالت میں رکھا گیا ہے۔ لہٰذا تاریخ کے مطابق ایک مسئلہ جو یزید مجبور ہوا اہل بیت کو چھوڑنے پر، ایک مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کی جہالت ختم ہو رہی تھی، لوگوں کو پتہ چل رہا تھا یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس حالت میں اس مقام پر لایا گیا۔ یہ ایک جہالت ہے۔ یعنی مسعودی مورخ ہے مروج الذہب کا، کہتا ہے کہ ایک دن دو آدمی گفتگو کر رہے تھے، کس کے بارے میں؟ علی و فاطمہ کے بارے میں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا سن رہا تھا تو ایک تیسرا شخص آیا، کہا کہ تم جانتے ہو کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کس کے بارے میں؟ کہا علی و فاطمہ کے بارے میں۔ کہا ان کو پہچانتا ہے؟ کہاں پہچانتا ہوں۔ کہا فاطمہ کون ہے؟ تو وہ شخص جو سن رہا تھا کہتا ہے کہ فاطمہ رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے علی کون ہے؟ کہا علی وہ ہے وہ جو فلاں جنگ احد کے اندر قتل ہوا تھا۔ جہالت کا عالم یہ ہے، لوگ نہیں جانتے۔ جنگ صفین میں مولا کائنات کا ایک چاہنے والا ہاشم مرقال جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو ایک مرتبہ عجیب محبت کرنے والا ہے، مد مقابل شخص کا رشتہ دار ہے لیکن علی کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے ساتھ جیوں، آپ کے ساتھ مروں۔ میدان میں جاتا ہے، ایک شخص مولا کائنات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ اس کے قریب جاتا ہے، کہا تو جانتا ہے علی کو؟ ہاتھ پکڑ کے اپنے لشکر میں لے کے آتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ علی جو ہے نماز نہیں پڑھتا، علی نے جو ہے فلاں کو قتل کیا۔ ہاشم مرقال جا کر اس کو لے کر آتا ہے اپنے لشکر میں اور کہتا ہے اس کو پہچانو، یہ کون ہے؟ یہ ابو ذر ہے، یہ مالک اشتر ہے۔ ان کے چہرے پہ دیکھو، ان کی پیشانیوں پہ دیکھو، سجدے کے آثار ہیں۔ جب ان کی یہ علامتیں ہیں تو ان کا مولا، ان کا امیر کیسا ہوگا؟ تاریخ کہتی ہے وہ شخص اس لشکر کو چھوڑ کے اس لشکر میں آ گیا۔ پیچھے سے آوازیں پڑتی رہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا جھوٹ تم بول رہے ہو، دھوکہ تم نے دیا، ہمیں اس ذات کے مقابلے میں لے کر آ گئے۔ یہ جاہل تھا لیکن اس کا جہل ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ جہل ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے یہ اس جہل کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ تاریخ کے اندر ایک اور واقعہ ملتا ہے ایک شخص کا، کعب ابن سور، مفتی ہے، مولا کائنات کے مقابلے میں اس کو لایا جاتا ہے کہ فتویٰ دے کہ علی سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ فوراً اس کی زبان پہ آتا ہے علی سے جنگ کیسے کی جا سکتی ہے؟ 300 آیتیں پروردگار عالم نے علی کی شان میں نازل کی ہیں، 300 آیتیں، مفتی ہے۔ لیکن جیسے ہی دنیا اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہی شخص فتویٰ دیتا ہے کہ علی سے جنگ کرو۔ نہ صرف فتویٰ دیتا ہے بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود میدان جنگ میں آیا، اور جب قتل ہو گیا، جہنم میں واصل ہوا اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ، تو مولا کائنات اس کے لاشے پہ آئے، اس کے جنازے پہ آئے، فرمایا لکا علم، تیرے پاس علم تھا، لا ینفعک، لیکن اس علم نے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جانتا تھا لیکن اپنے آپ کو جہالت میں مبتلا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو کربلا میں لوگ آئے تھے وہ سارے کے سارے اسی قسم کے تھے، سب حسین کی معرفت رکھتے تھے، سب حسین کو پہچانتے تھے۔ جو ان کے لیڈر تھے انہیں معلوم تھا حسین ابن علی کون ہے۔ عمر سعد جانتا تھا، ابن زیاد جانتا تھا، یزید جانتا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیونکہ گمراہی کے اس درجے پر یہ معاشرے کو لے جا چکے تھے، اب اگر اس گمراہی سے نجات کا ذریعہ تھا وہ یہ کہ حسین ابن علی کربلا میں اپنا خون راہ خدا میں دے۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، حسین نے بذل کیا، اپنے خون کو، اپنے خون جگر کو پیش کیا تیری راہ میں۔ عزیزان محترم، آج 40 کا دن ہے۔ آج سید سجاد
اور جناب زینب کس کیفیت میں کربلا میں داخل ہوئی ہوں گی؟ ایک روایت کے مطابق کربلا میں یہ اسرا چہلم کے دن داخل ہوئے ہیں، آج ہی جیسا ایک دن تھا، آج اربعین حسینی ہے نا، چہلم کا دن ہے۔ اللہ آپ کو حسین ابن علی کی قریب سے زیارت نصیب فرمائے۔ جابر کو رسول خدا نے یہی کہا تھا، اے جابر حسین کی زیارت کرنا۔ جابر بھی حسین کا زائر ہے، روایتوں کے مطابق پہلا زائر ہے۔ آج انبیاء کے وارث کا چہلم ہے، 1,24,000 انبیاء کا جو وارث اس دنیا سے جا رہا ہے، آج اس کے چہلم کا دن ہے، جس کی مصیبت کو یاد کرنے کے لیے آپ اس مقام پر آج جمع ہوئے ہیں۔ آج اس کا چہلم ہے کہ جس نے اپنا خون اطاعت پروردگار میں، راہ خدا میں پیش کیا۔ عزیزو، جتنا گریہ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ گریہ بہت عظیم ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا عبرۃ کل مومن، امام حسین سے کہتے ہیں اے ہر مومن کے آنسو۔ امام حسین فرماتے ہیں بابا میں؟ کہا ہاں تم مومن کے آنسو ہو، جب بھی مومن تمہیں یاد کرے گا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یا عبرۃ کل مومن، اے مومن کے آنسو۔ عزیزو، ایسے ہی نہیں بلکہ روایتیں تو اتنی ہیں، انا قتیل الابرا۔ زیارت اربعین کے اندر بھی آپ نے یہ جملہ پڑھا ہے نا، قتیل الابرات۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی گریہ کر رہا ہے، جس پہ ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، جس پہ جن گریہ کر رہے ہیں، جس پہ مومن گریہ کر رہا ہے۔ آج گریہ کا دن ہے، اور اس گریہ کی عظمت اتنی ہے کہ پروردگار عالم اس گریہ کے بدلے میں جو کم ترین چیز دینے والا ہے وہ ہے جنت۔ حسین نے عشق پروردگار میں یہ قربانی پیش کی، حسین نے محبت پروردگار میں یہ قربانی پیش کی۔ آج حسین کی محبت پروردگار تک پہنچنے کا راستہ بن گیا۔ من احبکم فقد احب اللہ، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہی خدا سے محبت کرتا ہے۔ بس عزیزو، دو جملے سنتے جائیے، چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے عرض کروں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے آپ نے اسی زیارت میں پڑھا حتی صفک فی طاعت دماءک، کہ جس نے، وہ حسین کہ جس نے تیری اطاعت میں اپنا خون بہا دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اربعین کے دن حسین کے اہل بیت شام سے واپسی میں کربلا پہنچے۔ عجیب جملہ ہے، عجیب مقتل ہے، عجیب مصیبت ہے۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا اربعین کے دن حسین کا پہلا زائر جابر اپنے غلام کے ساتھ، اپنے صحابی کے ساتھ کربلا کے قریب پہنچا، اور جب کربلا کے قریب پہنچا ہے نا عزیزو، آج حسین کی شان کچھ اور ہے، لیکن جب جابر پہنچا تھا تو حسین کی قبر پر کوئی نشان نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب جابر کو یہ پتہ چلا کہ یہ سرزمین کربلا ہے، اپنی سواری سے نیچے اترا، کہا اے غلام سواری کو بٹھا دے۔ اونٹ کو بٹھایا، جابر نابینا ہے، زمین پر اترے، اب اپنے غلام کے سہارے سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ کہا دیکھ یہاں پر میرے مولا حسین کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے یہاں پر تو کچھ نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جہاں قبر کا نشان آیا، کہا مولا آقا یہاں پر کچھ قبر ہے لیکن کوئی علامت نہیں۔ جابر کہتا ہے مجھے ان قبروں کے درمیان لے کر چل۔ ایک روایت کے مطابق جابر جب قبروں کے درمیان پہنچے ہیں نا تو ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے فرزند رسول، آپ پر میرا سلام۔ ایک مرتبہ حسین کی قبر سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا جابر۔ راوی کہتا ہے جابر نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا۔ جابر کہتے ہیں کہ جابر نے حسین کی قبر پر گرایا، روتے روتے غش کھا گئے۔ ایک مرتبہ جب ہوش آیا ہے نا تو جابر کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ جابر حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام آگے آتا ہے، کہا جابر آقا مولا، ارے دور سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا کوئی قافلہ آ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ انہیں پتہ چل گیا ہم حسین کی زیارت کے لیے آئے ہیں لہٰذا ہم یہاں سے چھپ جائیں؟ جابر کہتا ہے ہائے اب چھپنے کا کیا موقع،
ارے اب چھپنے کا کیسا وقت، ارے جب میرا مولا حسین نہیں رہا، جا دیکھ تو آگے جا کر دیکھ۔ ایک مرتبہ جب دھول راستے سے چھٹی تو کیا دیکھا غلام نے کہ ایک لشکر آ رہا ہے، عماریاں ہیں جن پر سیاہ پردہ لگا ہوا ہے، کچھ علم ہے، کچھ سپاہی ہیں۔ اپنے آقا کے پاس آیا، جابر عجیب قافلہ ہے، یہ فوج کا قافلہ تو نہیں لگتا، ارے یہ کیسا قافلہ ہے؟ کچھ علم ہیں، کچھ محملیں ہیں جن پر سیاہ کپڑے لگے ہوئے ہیں، قریب جا کر دیکھ، جا کر معلوم کر یہ کون لوگ ہیں، بس دیکھ اس طرف آتے ہیں یا کہیں اور۔ جابر کا غلام کہتا ہے مولا اسی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا، بیویوں کو علم ہوا سرزمین کربلا آ گئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے بیویاں زمین کربلا پر آئی ہوں گی، لیکن واہ حسینہ کی آوازیں بلند تھی، واہ حسینہ، واہ اکبرہ، واہ عباسہ، واہ قاسمہ، ارے ہر ماں اپنے بچے کو روتی ہوگی۔ اجرکم اللہ، آج 40 کا دن ہے نا، جتنا رو سکتے ہیں روئیے۔ عزیزو جیسے ہی قافلہ پہنچا، ایک مرتبہ گریہ کرتی ہوئی بیویاں آگے بڑھی، جابر کو اطلاع ہوا ارے یہ اہل بیت کا قافلہ ہے، یہ رسول دادیوں کا قافلہ ہے۔ جابر نے پوچھا کون ہے؟ کہا ایک جوان بھی ہے، اس جوان کے پاس لے کر چل۔ جیسے ہی سید سجاد نے دیکھا، کہا اے میرے نانا کے صحابی، میرا سلام ہو تجھ پر۔ جابر پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں علی ابن الحسین، بس یہ سننا تھا۔ جابر نے سید سجاد کو سینے سے لگایا۔ مجھے نہیں معلوم وہ بیمار قیدی امام جس کا سینہ زخمی تھا، جس کی پشت زخمی تھی، جب جابر نے سینے سے لگایا ہوگا تو عجب نہیں سید سجاد نے کہا ارے چچا جابر ذرا آرام سے، میرا سینہ زخم۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جابر سید سجاد کو پرسہ دیتے ہیں، کہا اے جابر آپ مجھے کس کس کا پرسہ دیں گے؟ ارے میرے بابا کا پرسہ دیں گے، ارے میرے بھائی علی اکبر کا پرسہ دیں گے، ارے میرے چچا عباس کا پرسہ دیں گے، آپ کس کس کا پرسہ دیں گے؟ عباس کا پوچھا۔ ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں یہ بتائیے کہ ابو الفضل عباس کی قبر کہاں ہے؟ حسین کی قبر تو یہ ہے، چچا عباس کی قبر کہاں ہے تمہارے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں ارے میرا چچا عباس ارے پانی لینے کے لیے گیا تھا، نہر کے کنارے اپنے بازوؤں کو کٹوا کر وہیں سو گیا۔ چچا جابر چلنا چاہتے ہیں عباس کی قبر پر، ارے جناب جابر کو عباس کی قبر کی طرف لے کر گئے۔ عباس کی قبر پر جابر پہنچے، گریہ کرتے ہیں۔ وہاں ایک کسان کام کر رہا تھا، جیسے ہی اس نے رونے کی آواز سنی قریب آیا، کہا کہ ارے یہ قافلہ تھا، ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جو یہاں پر آیا تھا، کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، کچھ بیویاں تھیں، کچھ بچے تھے، ارے دشمنوں نے، حکومتی فوج نے انہیں گھیر لیا، 7 محرم کو ان کا پانی بند کیا، ارے شب عاشور ان کے خیموں سے التش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ارے عاشور کا دن آیا، میں نے دیکھا ارے ان کے ہاں سے ایک ایسا خوبصورت جوان ارے جس کے سینے پہ برچی لگی وہ زمین پر گرا۔ ارے میں نے دیکھا 2 چاند سے چہرے والے بچے ارے جنگ کرتے کرتے، ارے ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک شخص تھا کہ جس کے ہاتھ میں خالی مشکیزہ تھا، وہ اس مقام پر آیا، ارے یہ اسی شخص کی قبر ہے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ارے آخر میں نے دیکھا ان کا سردار آیا، جنگ کرتا رہا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ارے وہ زمین کربلا پر گرا۔ ایک بی بی تلے پہ پہنچی، اس نے دیکھا، ایک مرتبہ وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، اس کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ عزیزو ایک مرتبہ جب یہ جملہ کہہ چکا تو سید سجاد کہتے ہیں اے بھائی، ارے وہ جو جوان تھا جس کے سینے میں برچی لگی میرا بھائی علی اکبر تھا، ارے وہ 2 شہزادے میرے پھوپھی کے بیٹے تھے، ارے یہ میرا چچا عباس تھا، وہ میرا بابا حسین تھا جس کا سر نوکے نیزہ پر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔